رسول اللہ کی دیکھنی ہے اشر میں عزت رسول اللہ کی۔ بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام عظیم مقتدر حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین اس کائنات عالم کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ احباب جی وقار، آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات آپ سب کے علم میں ہیں۔ انڈیا کی ایک ملعون حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے بے ادبی کی اور ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی شدید الفاظ میں اس نے کی۔ اس وقت پوری امت مسلمہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے ہر مسلمان اپنی اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے، اور ہمارے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان نے بھی آج کا جمعۃ المبارک یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منانے کا اعلان فرمایا۔ احباب ذی وقار، ہر آئے دن مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے، ہر آئے دن کفار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں،
حضرات، افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ تقریباً 56 اسلامی ممالکیں 56 اسلامی ممالک اگر عزت رسول کے لیے ایک ہو جائیں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے ایک ہو جائیں، اگر ہم بر وقت اپنے آقا کی عزت کا فیصلہ کر لیتے، اگر ہم آمینہ کے لال کی عزت و ناموس کے لیے یکجان ہو جاتے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، اگر یہ مسلمان اپنے آقا کی عزت و ناموس کے لیے ایک ہو جاتے تو آج کسی انڈیا کی رنڈی کو میرے کریم آقا کی شان میں منہ کھولنے کی اجازت نہیں ملتی۔ حضرات، اپنی شہرت کے لیے یہ لوگ عزت رسول پہ حملہ کر دیتے ہیں کہ ہماری شہرت ہو جائے گی، ہمیں لوگ پہچان لیں گے۔ مگر یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ شہرت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ شہرت ہوتی ہے کہ جس میں انسان ذلیل ہو کے مشہور ہوتا ہے، اور ایک وہ شہرت ہوتی ہے کہ جس میں انسان عزت والا ہو کے مشہور ہوتا ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ حملہ کرتا ہے، اللہ اسے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور جو بندہ عزت رسول کی پہرےداری کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اللہ اسے دنیا کی شہرت عزتوں کے ساتھ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ بول لو، اللہ اکبر۔ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کبھی اپنی مغلظات کا صحابہ کو نشانہ بنایا، کبھی امہات المؤمنین کو نشانہ بنایا، کبھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مغلظات کا نشانہ بنایا، اور ہم مسلمان کہلوانے والے، ہم نے تو اپنی ایک روڈ کو بھی بلاک نہ کیا، ہم نے تو اپنی مسجد کو بھی، اس لیے مسجد میں بھی یہ آواز نہ اٹھائی کہ ہماری مسجد بند ہو جائے گی، مجھے ہتھکڑی لگ جائے گی، ساڑی پگڑی نو خطرہ پہ جائے گا۔ پر یاد رکھو، جڑا آسرا کر کے نا، آسرا کر کے تے دلی زبان استعمال کرے کہ میں اگر عزت رسول تے گل کی تھی، میں اگر حضور دی ختم نبوت تے بولے ہاں تو میں نو مسجد وچوں کٹا دیتا جائے گا، یا تے میری پگڑی نو اچھالیا جائے گا، یا تے میں نو ہتھکڑی لگ جائے گی۔ رب کعبہ دی قسم ہے، او ملوانا جھوٹ مار دائے، او حضور نال پیار کوئی نہیں نے کردا۔ حضور نال پیار وہی کردا ہے کہ جس نے اپنی مسجد ویکھی ہے، جس نے نہ اپنی پگڑی ویکھی ہے، جس نے ہتھکڑی دی پرواہ کی تھی، ڈنکے دی چوٹ کے کھلو کے ای کفر دی اکھاں وچ اکھاں پا کے ای پیغام دیتا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ سبحان اللہ بول لو، اللہ اکبر۔ حضرات،
پگڑیاں بچا کے، مسجدیں بچا کے، اپنے ہاتھ کو ہتھکڑیوں سے بچا کے ہم سمجھے کہ ہم عزت رسول کی بات کریں، یہ ممکن نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس کی دنیا میں اگر قدم رکھو گے تو اپنے آپ کو جلانا پڑے گا۔ بولو منڈیا نہ مارو، سبحان اللہ بولو۔ ہاں میں آج عزت رسول دی گل کرنی تو ٹکا کے کروں گا انشاءاللہ، تحفظ ناموس رسالت دے حوالے نال۔ آج میرا عنوان ہی تحفظ ناموس رسالت ہے، تے ناموس رسالت تے بولنا، تے ناموس رسالت تے سننا، اے بے غیرت بندے دا کم ہی نہیں، غیرت والا بولے سبحان اللہ۔ اور تھوڑا جا ٹکا کے بولو۔ آج مغربی دنیا اسلام دشمن قوت ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہے، اور یہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے زہرا کے بابا کے پیار کو نکال دیا جائے۔ حضرات، اگر وہ اس گہنونی سازش میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا اس دن ہر مسلمان زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہو جائے گا، چلنے پھرنے کے باوجود وہ مر جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کی سب سے بڑی پاور غیرت ایمانی ہے۔ اگر ایمان کی غیرت ہے اس کے اندر تو اگر آقا کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو جائے، قملی والے کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھا نہیں جاتا۔ جہاں تک آپ کا کردار ہے، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، وہاں تک اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، وہاں تک آواز اٹھانی ہوگی۔ حضرات، کاش کہ ہم نے بر وقت فیصلہ کیا ہوتا تو آج کوئی میرے آقا کی عزت پہ منہ نہ کھولتا۔ جتنے احتجاج، جتنے جلسے، جتنی تحریکیں ہم نے اپنے اقتدار کے لیے لائی، جتنے جلسے ہم نے اپنے اقتدار اور کرسی کے لیے کیے، جتنے لانگ مارچ ہم نے اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے کیے، رب کعبہ کی قسم ہے ان میں سے آدھے بھی اگر حضور کی عزت کے لیے کیے جاتے، ان میں سے آدھے بھی اگر حضور کی ختم نبوت کے لیے کیے جاتے، ان میں سے آدھے بھی اگر حضور کی عزت و ناموس پہ پہرے داری کرتے ہوئے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کفر سے یہ کہا ہوتا کہ ہمارے آقا کی عزت و ناموس پہ حملہ نہ کرنا، ہمارے آقا کی ختم نبوت پہ حملہ نہ کرنا، اگر سارے مسلمان بیک زبان ہو کر یہ پیغام پہنچا دیتے تو رب کعبہ کی قسم ہے آج جس کرسی کے لیے اتنے جتن کیے جاتے جا رہے ہیں، اس کرسی کو، اس جیسی ہزاروں کرسیوں کو اللہ ہمارے قدموں میں لا کے چھوڑ دیتا۔ بولو اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کرسی کی پرواہ کی، عزت رسول کی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے اپنے اقتدار کو دیکھا، مصطفیٰ کے پیار کو نہیں دیکھا۔ تبھی تو آج جسے جی کرتا ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے، جو زبان پہ آیا، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بول دیا۔ تو ساڈی عوام اے مولویاں دا مسئلہ ہے جی، کیوں بھائی مولویاں دا کیوں مسئلہ ہے؟ تو میرے نبی دا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا؟ بولو نا بولو، یہ مولویاں دا مسئلہ نہیں، پوری امت مسلمہ دا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ اچھی بولو، پوری امت مسلمہ دا مسئلہ ہے۔ ساری امت مسلمہ کو متفق ہونا پڑے گا
یکجان ہونا پڑے گا، تب جا کے اس کفر کو لگام ڈالی جائے گی۔ اور یہ بات، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر میرے پاس ممبر ہے تو میں ممبر سے جتنی میری پاور ہے میں بیان کروں گا، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہو جائے گی۔ جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہو، جتنی بڑی کرسی ہو، اتنے بڑے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج میں اپنے حکام بالا سے اور بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے میں یہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضور ساڈے کولوں ممبر دے بارے پوچھا جائے گا، تسی تے چیف آف آرمی سٹاف ہو، تواڈے کولوں اپنے عہدے دے بارے پوچھا جائے گا کہ دسو جناب حضور دی عزت تے حملہ ہو گیا، تسی پاکستان دے چیف آف آرمی سٹاف ایسو، تسو حضور دی عزت واسطے کی کیتا؟ یہ تے پوچھا جائے گا نا۔ اکھ بند ہون دی دیر ہے، سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس واسطے خدا را اپنی اکھا کھول لو۔ اللہ قرآن وچ ارشاد فرما رہے آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى۔ اللہ فرماندا ہے اے یہودی اور نصارا جڑے نے اے تواڈے دوست نہیں ہو سکدے۔ فرمایا اے تواڈے دوست نہیں ہو سکدے، اے آپس وچ ایک دوسرے دے دوست نے۔ اساں انہاں دے نال دوستیاں پالدے رواں، اے ساڈے نبی تے پونکتے رون، اسی انہاں دے نال ہمدردیاں کردے رواں تے ساڈے نبی دی عزت نو تار تار کردے رہن۔ ایسا کوئی بھی مسلمان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینے جل رہے ہیں۔ اس بی جے پی کی عورت، بی جے پی ہے جی، وہ جو انڈیا کی تنظیم ہے بی جے پی، اس کی عورت ہے، تنظیم ہے ایک، اس نے میرے آقا کی عزت پہ منہ کھول لیا۔ حضرات بڑا کٹھن دور چل رہا ہے، خدا را اپنی آقا کی عزت پہ ایک ہو جاؤ۔ صفا ہستی سے وہ لوگ مٹ جاتے ہیں جو اپنے آقا کی عزت پہ نہیں بولتے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کا مسئلہ ہے، مولوی اگر حضور کی عزت پہ حملہ ہو جائے، حضور کی ناموس پہ حملہ ہو جائے، اگر مولوی کے اندر کے جذبات نہیں جاگتے تو سمجھ جاؤ یہ مولویت نہیں بے غیرتی ہوا کرتی ہے۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے اور اللہ کا محبوب بھی بڑا غیرت والا ہے۔ اللہ اپنے غیرت مند بندے کو پسند کرتا ہے اور محبوب اپنے غیرت والے امتی کو پسند فرما لیا کرتا ہے۔ غیرت مند بڑھو، پڑھا قرآن، بولو سبحان اللہ، اور تھوڑا جا زور لا کے بولو۔ تہاڈا ذوق ہی کوئی نہیں تے میرا ذوق بھی کوئی نہیں، پھر تسی چاہتے ہو بھائی اسی سبحان اللہ تو بغیر سنیے، میں سبحان اللہ تو بغیر سنان دا قائل کوئی نہیں ہے۔ تسی چاہتے ہو بھائی نہ ساڈا کچھ لگے نہ سانو بولنا پوے ہے۔ بچہ روندا تے ماں انہوں دودھ دیندی نا، یہ گل ہے یا نہیں؟ تواڈے ذوق نال میرا ذوق بندا ہے تے تواڈی سبحان اللہ جنی تگڑی ہوے گی نا اُنّا میرا ذوق تگڑا ہوے گا تے اُنّا تانوں سرور بھی آئے گا تے چس بھی آئے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پروردگار عالم جل جلالہ اپنے محبوب کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہوئے، اپنے نبی کی بارگاہ کے آداب سکھاتے ہوئے
اللہ وحدہ لا شریک اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ کہا کہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ فرمایا میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی کی بارگاہ سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، نہ زور سے بات کرنا۔ فرمایا میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح جناب والا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یا باری تعالیٰ اگر ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں آواز بلند کیے ہوئے ہیں، اگر ہماری آواز کملی والے کی بارگاہ میں اونچی ہو گئی، مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرما رہا ہے اگر میرے نبی کی بارگاہ میں تمہاری آواز بلند ہو گئی، اگر میرے نبی کی بارگاہ میں تمہاری آواز اونچی ہو گئی، فرمایا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے لوگوں میرے نبی کی عزت و ناموس کا خیال رکھنا، میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے میرے نبی کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ فرمایا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ تم نمازی ہو، غازی ہو، حاجی ہو، صائم الدہر ہو، قائم اللیل ہو، مفسر ہو، محدث ہو، واعظ و خطیب ہو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ اگر میرے نبی کی بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی، اگر میرے نبی کی بارگاہ کی گستاخی ہو گئی، فرمایا تمہاری نمازیں، روزے، صدقات و خیرات سب کچھ تمہارے منہ پہ مار دوں گا، لیکن اگر میرے نبی کی عزت و ناموس کے پہرے دار رہے، اگر میرے نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہے، اگر میرے نبی کی عزت و ناموس پہ حملہ کرنے والوں کو روکتے رہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے پھر یاد رکھنا جب تمہاری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہوں گی، جب تم اپنے دوست احباب کو الوداع کہہ رہے ہوگے، فرمایا ادھر تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہوگی، ادھر دوسرے قدم پہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ فرمایا عزت رسول پہ اگر حملہ ہو جائے تو اگر اس کی پاسداری کرتے رہے، اگر اپنے آقا کی عزت کی حفاظت کرتے رہے، اپنے آقا کی عزت و ناموس کے چوکیداری کرتے رہے، فرمایا ادھر اکھاں بند ہون دی دے رہے، ادھر جنت تو اڈا انتظار کر دے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سائیوں تے کلندر لاہوری بولے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو
ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بولو میرے نال پڑھ لو، کی محمد سے وفا تو نے تو، کوئی نہیں آواز آ رہی، بولو بولو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں چیزیں ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہے کیا، آؤ میرے نبی کے غلاموں، کفار نے میرے آقا کی عزت و ناموس پہ حملہ کر دیا، کفار نے میرے آقا کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا جی مولا، فرمایا ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، سنو مصطفیٰ کے غلاموں نے، میرے مصطفیٰ کے یاروں نے اپنے آقا کی عزت و ناموس کی کیسے پہرے داری فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملہ کر دیا کفار مکہ نے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں سنو، اللہ کے محبوب نے مولا علی حیدر کرار شیر خدا، اللہ اور اللہ کے محبوب کا شیر حضرت حیدر کرار کو میرے آقا نے بلایا، میرے کریم آقا نے بلا کے میرے آقا نے سامنے بٹھا کے فرمایا علی آج میری جان کے بدلے اپنی جان قربان کرنا پسند کرے گا، علی آج میری جان کے بدلے اپنی جان قربان کرنا پسند کرے گا۔ حضرت مولا علی حیدر کرار نے ہاتھ جوڑے، عرض کیتی وے سونیا او ویلا یاد کرو جدوں میرے بابا جناب ابو طالب آپ نو سلاندے لوگاں دے سامنے ایک بستر تے نے، جدوں لوگ سو جاندے آپ نو اس بستر تو اٹھا کے دوجے بستر تے رکھ دیں دے تے آپ دی جگہ تے اپنا پتر سلا دیں دے، اپنا پتر سلا دیں دے۔ رات نو مصطفیٰ دا کوئی دشمن آ جائے، رات نو مصطفیٰ دا کوئی دشمن جناب والا مصطفیٰ نو نقصان پہنچان لئی آ جائے تے میں اس بابے دی اولاد ہاں جیڑا چاہندا سی آمینہ دے لال نو کچھ نہ ہوئے، آمینہ دے لال دی جگہ میرا پتر قربان ہو جاوے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ سونے میں تے اس ابو طالب دا بیٹا سونے حکم ہوئے، حضرت علی شیر خدا نے جڑا جواب دیتا وہ آلہ حضرت نے بڑی ادھی منظر کشی کی تھی ہے، میں پڑھا آلہ حضرت نے جے تو سیا کو سبحان اللہ، انجا نہیں گا جو کہ بول سبحان اللہ۔ تو میرا امام فرماندہ ہے کہ مولا علی بھی یہ آکھیا ہوئے گا کرو تیرے نام میں پہ جان فدا، نہ بس ایک جان
دو جہاں فدا کروں تیرے نام میں پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں تو سامنے حضور دے ثنا خان بن جاؤ میرے نال پڑھو کروں تیرے نام میں پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں آؤ میرے نبی کے غلام حضرت حیدر کرار نے میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کی سونیا حکم ہوئے او بولو سنیا سبحان اللہ عرض کی تیوے سونیا حکم ہوئے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیے فرمایا علی باہر کافر ننگی تلواراں لے کے کھڑے نے کسے بھی ویلے ہونا ہی حملہ کر دینا ہے یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیے فرمایا سویرے کافران و مانگتا دے کے میرے پیچھے مدینے آ جائیں حضرت مولا علی حیدر کرار فرما دینے لوگوں میں مصطفیٰ دے بستر تے آ گیا میں مصطفیٰ دے بستر تے آ گیا اساں بھی کملی والے دے غلام حیدر کرار بھی غلام ہے آؤ میرے نبی دے عاشقان دی داستان سنو اپنی جان دی پرواہ کوئی نہیں کی تھی مصطفیٰ دی عزت دی راکھی کی تھی میرے نبی دے غلاموں حضرت مولا علی حیدر کرار میرے مصطفیٰ دے بستر تھے آ گئے حضرت مولا معین الدین کاشفی علیہ الرحمہ صاحب سیرت حلویہ دیگر محدثین بھی لکھ دینے امام ابن کثیر نے بھی لکھے آئے کہ جدو مولا علی حیدر کرار آگے مصطفیٰ دے بستر تے اللہ رب العالمین نے جبریل نو بھی بلایا میکائیل نو بھی بلایا جبریل نو بھی بلا کے میکائیل نو بھی بلا کے میرے رب نے قدرت کاملہ دے سامنے کھڑا فرمایا میرے رب العالمین فرمایا اے جبریل تے میکائیل میں تساں دوانو ازل تو لے کے ایک دوجے دا ویر بنایا ہے عرض کیتی جی ربا حکم ہوئے فرمایا جے میں آکھاں جبریل دی موت آئیے تے میکائیل تو مر جا میکائیل کہنے لگا نانا ربا سونیا موت اپنی اپنی فرمایا جے میں آکھاں میکائیل دی موت آئیے جبریل تو مر جا حضرت جبریل عرض کیتی سونیا ربا ویر تے سیہاں پر موت اپنی اپنی موت اپنی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دوویں فرشتے عرض کر دینے وے ربا سونیا انج دے بھی کوئی ویر بنائے نہیں سونے ربا انج دے بھی کوئی ویر بنائے نہیں جڑے ایک دوجے تے جان قربان کر لین اللہ رب العالمین فرمایا او زمین وال چھاتی مار کے دیکھو میرا محبوب جا رہے آئے باہر کافر ننگی تلواراں لے کھڑے نے تے علی محمد دے بستر تے لیٹ کے اپنے ویر محمد تے جان قربان کیتی بیٹھا اللہ بولا 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 سبحان اللہ
آؤ میرے نبی دے غلاموں، حضرت مولا علی حیدر کرار آگے مصطفیٰ دے بستر دے اتے حضرت علی شیر خدا لیٹے، حضرت شیر خدا لیٹے۔ مولا معین الدین کاشفی فرمانے نے اللہ رب العالمین نے جبریل نو بھی بھیجیا، میکائیل نو بھی بھیجیا، فرمایا تسی ایک دوجے دے ویرو پر ایک دوجے دے مردے کوئی نہیں، او جڑے مردے نے جاؤ نہ انہاں دی راکھی کرو۔ جبریل آ کے حضرت علی دے سرانے کھڑے ہو گئے، میکائیل حضرت علی دی پواندی کھڑے ہو گئے، جبریل سرانے کھڑائے، میکائیل علی دی پواندی کھڑائے، تے دوویں فرشتے جناب علی نو ہوا دے رہے نے، ہوا دے رہے نے، ہوا دے رہے نے، تے نالے کہندے نے علی ستا رہے، علی ستا رہے، علی ستا رہے، اور تیری عظمتاں تو قربان جاواں، تو زمین تے ستا ہے، رب عرشاں دی بلندیاں تے تیرے تے ناز بھی کر رہا ہے، فخر بھی فرما رہا ہے۔ بولو بولو سنیو اے سبحان اللہ بولو۔ رب عرشاں دی بلندیاں تے تیرے تے ناز تے فخر کر رہا ہے۔ پتہ چلیا جڑے حضور دی عزت و ناموس تے کہ حضور دی ختم نبوت تے حفاظت لئی کھڑے ہو جاننا، تو پھر اللہ جبریل تے میکائیل تے فرشتیاں نو انہاں دی مدد واسطے بھیج لیندا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تہاڈا ذوق ہی نہیں ہوندا، میرا موڈ ساڑا تسی خراب کر دینے ہو خدا دی قسم۔ تانوں کوئی ملنا چاہیے ہے بھائی پروفیسر ہے جی لیکچر دے وے، نہ آپ سمجھ آوے تے نہ تانوں سمجھ آوے ہے جی، بس گل ہے نہ ہنگ لگے تے نہ پٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا، تسی تے کہنے ہو یا اللہ شالا کوڑی ہوئے اساں اج بولنا نہ پوے، سبحان اللہ نہ آکھنی پہ جاوے، اور قدر کر لیا کرو تے بولیا کرو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے تے آکھیا کیا پیشے کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیشے کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضرات اس طرح نے صحابہ نے حضور نال پیار کیتا، اسی بھی عاشق رسول ہاں، ساڈی روڈ بند ہو جاوے نا تے اسی سانو حقوق یاد آ جاندے ہیں، عزت رسول لئی اسی جلسہ کر لئیے سانو حقوق یاد آ جاندے ہیں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، پتر اسلام کدے امن دا درس دیندا ہے تے جہاد دا درس کون دیندا ہے؟ بولو نا۔ اسلام امن دا درس اونوں دیندا ہے جڑا اسلام دے دائرے وچ آ جائے، تے اسلام پھر تلوار اٹھانے دا بھی حکم دیندا ہے، اسلام جنگ کرن دا بھی حکم دیندا ہے، جڑا عزت رسول تے بولے اسلام کہندا ہے تو ناجی، اسلام کہندا ہے کہ اگر تو عزت رسول دا بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر تینوں جین دا حق ہی کوئی نہیں۔ امام مالک دا فتویٰ ہے، پوچھا گیا سی نا امام مالک دے کولو کہ جناب اگر حضور دی عزت تے حملہ ہو جائے تو کی کرنا چاہیے ہے؟ فرمایا امت نے اس کا بدلہ لینا چاہیے ہے۔ بولو سنیو، امت نے بدلہ لینا چاہیے ہے۔ عرض کیتی حضور جے کدے امت بدلہ نہ لے سکے
فرمایا پھر امت نو مر جانا چاہیے، امت نو مر جانا چاہیے کہ اگر اپنے آقا دی عزت تے حملہ ہو جائے تو بدلہ نہ لے سکے۔ 4 امام وڈے نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہاں دے فروئی مسائل وچ اختلاف ہے۔ فروئی جڑے مسائل نے انہاں وچ اختلافات ہیں، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جدو عزت رسول دا مسئلہ تے ناموس رسالت دا مسئلہ تسی جڑے بھی امام دے کولو پوچھو، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہون، چاہے امام مالک ہون، چاہے امام شافعی ہون، چاہے امام احمد بن حنبل ہون، عزت رسول دا مسئلہ جس بھی امام دے کولو پوچھو گے ایک کوئی جواب آئے گا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ مزہ نہیں آ رہا مینو، ایرو کیمرہ تے ہاتھ چاہو سارے، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ حضور دا غلام بولے جڑا اے مطالبہ کردہ ہے، گستاخ رسول کی ایک سزا، 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 گستاخ رسول کی ایک سزا۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، ہاتھ چاہ کے بولو، من سب نبیًا، 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 نعرہ رسالت۔ اللہ، کوئی عزت رسول تے سوداگری نہیں ہو سکتی۔ حالات کدے ٹھیک ہوئے پاکستان دے؟ 32 سال تے میری عمر ہو گئی تے میں نکا جہا ہے سان تے میں سنیا سی بھائی پاکستان دے حالات بڑے خراب نے تے ہن 32 سالاں دا ہو گیا، ماشاءاللہ اجے تک بھی خراب ہی ہے۔ پاکستان دے حالات کدے نہیں ٹھیک ہوئے تے جدو حضور دی عزت و ناموس سے پہرے داری کرن واسطے انہاں نوں آکھیا جائے کہ اندر پاکستان دے حالات ٹھیک نہیں، تے حالات تے کدے بھی ٹھیک نہیں ہوئے میرے بچے۔ اس وقت بھی لوگ آنکھیں سی جناب ابو بکر صدیق نو کہ حالات ٹھیک نہیں، تے حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں سی کہ رب کعبہ دی قسم ہے اگر سارے مر جان، اگر سارے ختم ہو جان، اگر سارے مر جان اور عورتاں دے رانا دا گوشت آ کے درندے لے جان تے ابو بکر پھر بھی حضور دی عزت و ناموس تے حضور دی ختم نبوت تے پہرے داری کرن واسطے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ایک قدم اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ حالات کدے نہیں ٹھیک ہوئے، حالات آپ بنانے پیندے نے، سمجھ آ گئی؟ حالات آپ بنانے پیندے نے۔ عورت کا کیا کام ہے وہ حضور کی شان میں بونکے؟ تو اگر بی جے پی کی کوئی سیکٹری ہے، کوئی عہدہ ہے تیرے پاس تو تجھے وہ عہدہ مبارک، تجھے کیا لگے حضور کی عزت میں بونکڑے کا؟ تجھے کس نے اجازت دے دی؟ اگر اتو ہاتھ نہ ہوئے تو تھلے اللہ اس طرح کوئی کم نہیں کر سکتا۔ بی جے پی جماعت ہی مودی دیئے، سمجھ آ گئی؟ مودی دی جماعت ہے بی جے پی، اور انہا بی جے پی علیہ نے رب کعبہ دی قسم کشمیر دے اندر ہندوستان دے مسلمانہ دے ہوتے ظلم و ستم دے پہاڑ جا چھوڑے نے، کوئی مسجد انہاں نہیں چھوڑی، کوئی عبادت گاہ انہاں نے نہیں چھوڑی، انتہا پسند تنظیم ہے۔ انہاں نو لگام کس نے پانی؟ اکھاں وچ اکھاں پاؤ، دسو انہاں نو کیسی محمد عربی دے غلام آ، اینج نہیں ٹکا کے بول سبحان اللہ، دسو انہاں نو کیسا
کسے دنیا دار زلیل دا کلمہ نہیں پڑے آئے، اسا کسے امریکہ دا کلمہ نہیں پڑے آئے، اسا بھارت دے فرانس دا کلمہ نہیں پڑے آئے، اسا کلمہ پڑے آئے تے زہرا دے بابے دا پڑے آئے۔ اللہ ایٹم بم تھے، اتنا خرچہ کیوں کیتا نے؟ کس واسطے رکھیا نے جناب؟ کی کرو گے اساں؟ اگر اساں ختم نبوت تے تسی نہیں چلا سکتے ہو، مسئلہ ناموس رسالت تسی انہوں نہیں استعمال کر سکتے ہو، کتھے کرو گے اساں؟ اکھاں وچ اکھاں پاؤ، انہاں کفار نو دسو کہ بندے دے پتر بن جاؤ، نہیں تے غوری آیا نے، نہیں تے عبدالی آیا نے، نہیں تے خالد تنک آیا نے، رب کعبہ دی قسم ہے ایک دفعہ تو اکھاں وچ اکھاں پا تے صحیح کفر دی شلواراں گلیاں نہ ہو گئی میرے کولو آ کے پوچھی تو محمد دا غلام بنتے صحیح۔ حضرت عمر نے دریائے نیل نو خط لکھیا، فرمایا جے تو اپنی مرضی نال چلدا ہے تے سانو تہاڈی کوئی لوڑ نہیں، تے جے خدا دی مرضی نال چلدا ہے تے تو روانہ ہو جا۔ سک جاندا سی نا ہر سال تے کواری عورتوں کواری لڑکیوں دے وچ دلہن بنا کے ڈالی جانی سی ہیں جی، تے پھر دریائے نیل چلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر دے گورنر نو خط لکھیا تے کہن لگا جناب اتھے تے اے معاملہ نے، تے حضرت عمر نے پھر مڑ کے خط لکھیا ہیں دریائے نیل وال۔ آج دا مولوی کا ہوندا تے کہا بھائی نیل نو کی پتا بھائی او کی تو خط پڑھدا ہیں، تے آپ نے لکھیا خط تے اتنے لکھ چھوڑیا نے کہ اے خط جڑا ہے تے اے دریائے نیل دے نا تے ہے تے دریائے نیل وچ سٹ دیو۔ تے جدو خط سٹیا نا گورنر مصر نے دریائے نیل دے اندر تے خشک دریا رواں ہو گیا، خشک دریا رواں ہو گیا تے مصری ویکھ کے حیران رہ گئے تے تعجب کرن لگ پے تے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا مصریو پریشان کیوں آندے ہو، تعجب خیز کیوں آندے ہو، تو انہوں نہیں پتا محمد دے غلام آدھا، فرمایا تو انہوں نہیں پتا محمد دے غلام آدھا، فرمایا اے او محمد دے غلام ہیں کہ جنہ دی بادشاہی صرف زمین تے نہیں، جنہ دی بادشاہی صرف زمین تے نہیں بلکہ زمین تے رہن والے جتنے بھی درخت نے اور جتنے بھی پہاڑ نے اور جتنی بھی مخلوقات نے محمد دی غلامی ہر شے تے ہوندی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دسو انہوں اسی محمد دے غلام آ، حضور 313 لے کے نکلے سن، تواڈے وچ اتنی بھی جرت کوئی نہیں۔ کافر بار 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 سارے نبی دی عزت کر دے، ہتک کر دے، سانو پرواہی کوئی نہیں۔ تائیں تے بارشاں بند ہو گئی نا، تائیں تے کاک سالیاں وچ مبتلا ہو گئے ہاں، تائیں تے برتن چا چا کے ایک دوجے دے بوئے تے جانے ہاں، جناب پانی دے دیو، پانی دے دیو، پانی دے دیو۔ اللہ فرمایا بھکا تے پیاسا مار دے مانگا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، فرمایا جے میری بارگاہ تو اعراض کرو گے، جے میری بارگاہ دے باغی ہوو گے تے فرمایا پھر تہاڈی معیشت نو تباہ کر کے رکھ دے مانگا، تہاڈے تے بھوک تے پیاس نو مسلط کر دے مانگا۔ اگر چاہندے ہو کہ ساڈے تے اللہ دا بھی کرم رہے تے ساڈے تے کملی والے دا بھی کرم رہے تے کملی والے دے یاراں دا بھی کرم رہے، کملی والے دی آل دا بھی کرم رہے، تو پھر حضور دے بھی وفادار بن جاؤ، حضور دے یاراں دے بھی وفادار بن جاؤ۔ پھر وفاداری کرنی پیندی ہے۔ اساں جے پڑھے آئے تے اساں تے بیان کرنا ہے بھائی، اساں تے کسے دے پیو دا ایک ٹکا بھی نہیں کھادا ہے، اساں تے کسے کولو کوئی ریلیف نہیں لئی، اساں تے کسے کولو کوئی پیکج نہیں لیا ہیں، اسی اپنی بال کے سیک دے ہاں، سانو کی لگے کسے اور دے نال ہیں۔ اور ویسے بھی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر،
جہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں ہوتے۔ اے تو انو ٹینشن ہوئے گی، تو انو پریشانی ہوئے گی کہ جناب اساں اگر آواز اٹھا لئی تو انڈیا ناراض ہو جائے گا، اساں آواز اٹھا لئی تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، اساں آواز اٹھا لئی تو فلانا ملک ناراض ہو جائے گا، تو ساڑی جناب والا ریلیف بند ہو جائے گی۔ ساڑا لنگر نہ امریکہ تو آندہ ہے، نہ فرانس تو آندہ ہے، نہ کسی اور جگہ تو آندہ ہے، اور رب کعبہ دی قسم ہے علماء دا لنگر آندہ ہے کہ آمینہ دے لال دے بوئے تے آندہ ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اساں تے اپنے آقا نال وفا کرنی ہے، اپنے آقا نال اساں محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، تے پیار پھر پوچھ کے نہیں کرنا۔ اور ساڑا بابا کہندا ہونا سی اساں اپنے آقا دے نال انے واہ پیار کردا ہے، انے واہ پیار کرو اپنے آقا دے نال، اس جہان وچ بھی کامیاب، اس جہان وچ بھی کامیاب۔ تو میرے امام نے پیغام دیتا تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہمیں رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ عبدہ اور میرا حامی و ناصر ہوئے، اللہ تعالیٰ سانو حضور دی عزت تے حضور دی ختم نبوت تا چوکیدار بنائے، اللہ تعالیٰ ساڑے حکمرانہ نو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں اگر ہدایت تے قابل ہیں تو یا اللہ انہوں ہدایت دے دے، اگر ہدایت تے قابل نہیں تو انہوں چکی لے لے، ساڑی جان بھی چھٹے تے انہوں دی بھی چھٹے۔ آمین آگ چھڑو، تو اڑا تے کوئی نہیں جاندہ، تو اڑے واسطے کڑا آٹا پیج دینے، آگ دے وہ آمین ہو، چھے مولویاں واسطے نہیں آندہ تو اڑے واسطے کی تو آندہ اسی آٹا۔ اللہ اکبر، اللہ انہوں ہدایت دے وے، تے اللہ اے جڑے لوگ حضور دی عزت تے گستاخیاں کر دے، حملہ کر دے حضور دی عزت تے، یا اللہ انہوں دنیا وچ عبرت دا نشان بنا دے، یا اللہ انہوں دنیا وچ عبرت دا نشان بنا، یا اللہ انہوں دس کہ محمد دا خدا تو اڑے نال کی کر سکدا، کہ دنیا وچ بھی ذلیل ہو جان، آخرت بھی انہوں نے ذلیلی ہونا ہے، یا اللہ انہوں چھڑنا نہیں، دنیا دے سامنے عبرت دا نشان بن جان کہ جڑے محمد دے غدار ہوندے انہاں دے نال رب کیڑا سلوک کردا، تے جڑے محمد دے وفادار ہوندے انہاں دے نال رب کیڑا سلوک کردا۔ اللہ تعالیٰ عبد اور میرا حامی و ناصر و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔